تو آپ کی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان کا نقصان ہو رہا. آپ کے پاس آخری وارننگ ہے. آئے پارلیمان میں بیٹھو, آئے پارلیمان کا حصہ بنو. یو آر اے اسٹرینجر ٹو دا ہاؤس. آپ آئے ہاؤس میں آئے, پھر حکومت, پھر سیاسی جماعتوں آپ سے بات کر سکیں گے. سرکوں کے پھرکے تلدم تنظیم کے ساتھ کلندم تنظیموں سے ہم بات نہیں کرتے. آئے پارلیمان کا حصہ بنے, وہاں اپنا کردار ادا کرے, اور آئے ہم مقابلہ کرتے ہیں الیکشنز. آئے اب ریفارمز کی بات کرے, آئے صاف شفاف الیکشنز کے ریفارمز کے لیے اپنا حصہ ڈالو. نیب ریفارم کا آپ اپنا حصہ ڈالو. میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ وہی ہو. میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ سابق خاتون اول کے ساتھ آپ کے بچے پھرے اور آپ کسی جیل میں بند ہو. میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے خلاف بھی نیب استعمال ہو. میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کے پاس یہ بہانہ ہو کہ وہ دھاندلی کے. آپ آئے, اپوزیشن کا کام کرے, آئے ترمیم میں آپ اپنا حصہ ڈالیں, اور ہر چیز پہ بات ہو سکتا ہے. ہمیں بہت تشویش ہے. اسٹیبلشمنٹ نے ایک غلطی کی. اس وقت ایک بہترین حکومت کو جس طرح سے گھر بھیجا گیا, اور پی ڈی ایم کے یہ جو جوکرز ہمارے پہ مسلط ہوئے, اس کے بعد دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ اب سوچنے میں, اور یہ بات جو سیریسلی آ رہی ہے, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو گھر بھیج کے ہم 2.5 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنا دیں. دیکھیں, یہ پاکستان کے ساتھ یہ تجربے اور مذاق بند ہونا چاہیے. پاکستان کا ایک آئین ہے. اس آئین کے اندر پاکستان کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس کے بارے میں وضاحت سے اور صراحت سے لکھ دیا گیا ہے. یہ کہنا کہ اب شہباز شریف اور ان کی حکومت نہیں چل رہی تو ہم امریکہ سے یا کہیں سے کوئی ٹیکنوکریٹ امپورٹ کر کے یہاں پہ لگا دیں, یہ ان الیکٹڈ لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے عوام کے جو فیصلے ہیں ان کے سامنے آپ کو سر تسلیم خم کرنا ہوگا. آپ مجھے بتائیے کہ آپ امریکہ سے ایک درآمد کریں گے ٹیکنوکریٹ, آپ اس کو یہاں پہ بٹھا دیں گے, وہ کوئی فیصلہ لے گا, اس کے اوپر تنقید ہوگی, جلسے جلوس نکلیں گے, وہ تو جوتے چھوڑ کے بھاگ جائے گا یہاں سے. پاکستان کے مسئلے ایسے نہیں ہیں کہ یہاں پہ کوئی امپورٹڈ ٹیکنوکریٹ آ کے جو ہے وہ اس کو سالو کرنا شروع کر دے. السلام علیکم ناظرین, آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین. بلاول بھٹو زرداری نے ایک مرتبہ پھر عمران خان کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں, پارلیمان کا حصہ بنیں, ہم مذاکرات کرتے ہیں, نیب اصلاحات میں اپنا حصہ ڈالیں, انتخابی اصلاحات میں اپنا حصہ ڈالیں, اور اگر شفاف اور غیر جانبدار الیکشن چاہتے ہیں تو اس کا راستہ پارلیمنٹ سے ہی نکلتا ہے. اور یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ یہ آخری وارننگ ہے, اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا وہ چاہتے ہیں ویسا نہ ہو جیسا ہمارے ساتھ ہوا ہے, کیونکہ آپ وہ کچھ برداشت نہیں کر پائیں گے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بار بار ٹیکنوکریٹ کی حکومت کا کہا جا رہا ہے, اور فواد چودھری صاحب نے آج یہ بات پہلے کہی اور کہا کہ اس بات پہ غور کیا جا رہا ہے کہ 2.5 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ کی حکومت لائی جائے, لیکن ہم اس کی شدید مزاحمت کریں گے. ہم کوئی ماروائے آئین قدم جو ہے وہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بھی آج لاہور میں سینئر صحافیوں سے ملاقات کی, اور اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت لانے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. کیا ٹیکنوکریٹ کی حکومت کے بارے میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ سنجیدہ ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے جو پیشکش کی گئی ہے کیا وہ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی غور و خوض پایا جاتا ہے؟ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے آج لاڑکانہ میں میڈیا سے بھی گفتگو کی ہے, اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر الیکشن وقت پر ہوں گے تو عمران خان کے سہولت کار کسی بھی ادارے میں موجود نہیں رہیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان حالات میں اسپیکر سے جب کل پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی ملاقات ہوتی ہے تو اس میں استعفوں پر ہی بات ہوتی ہے
یا معاملات کوئی اور رخ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تسنیم قریشی صاحب، وزیر مملکت ہیں برائے صنعت و پیداوار۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اشتر الصاف صاحب، ممتاز قانون دان ہیں اور سابق اٹارنی جنرل رہے۔ علی محمد خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک مرتبہ پھر آپ کو نیب کی جو اصلاحات ہیں جو موجودہ حکومت نے کی اس پر بہت اعتراض ہے۔ آپ صاف اور شفاف انتخابات بھی چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آپ کو پیشکش کی ہے کہ آ جائیں، پارلیمنٹ کا حصہ بنیں، اپوزیشن کا کردار ادا کریں، آپ سے بات بھی کرتے ہیں اور ان دونوں عوامل پر جو ہے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ آپ اس پیشکش سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا وہی ہٹ ہے، وہی ضد ہے؟ بہت شکریہ ندیم حسین صاحب۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بالکل، سیاست میں گفتگو بھی ہوتی ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے، ڈائلاگ بھی ہوتا ہے، اسی کو سیاست کہتے ہیں۔ لیکن کس وقت پہ کیا بات کرنی ہے، یہی سیاست ہے۔ اور کیا یہ وقت مناسب ہے اس گفتگو کے لیے؟ میرا نہیں خیال۔ ملک کے لیے اگر لانگ ٹرم پہ آپ نے ریفارمز کرنے ہیں، ملک کے لیے ہم نے پالیسی میکنگ کرنی ہے، تو وہ ایک الیکٹڈ، ایک لیجیٹیمیٹ حکومت کا کام ہے جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو۔ ان لوگوں کا کام نہیں ہے جو مراسلے کے ذریعے، بیرونی مداخلت سازش کے ذریعے شب خون مار کے آئے ہوں، جن کا اپنا مینڈیٹ کوئی نہ ہو، جن کے پیچھے کوئی پرفارمنس نہ ہو، جن کا نہ کوئی اخلاقی جواز ہے اس طرح کی آفر کرنے کا۔ اور میں بلاول صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا میں آفر دیں گے؟ عمران خان صاحب نے خود، جو اس وقت ملک کا نہیں امت مسلمہ کا بھی بڑا لیڈر ہے، اس نے آپ کو آفر کی ہے نا کہ آئیں نئے الیکشن پہ بات کرتے ہیں، نہیں ہے تو پھر ہم مجبوراً اسمبلیاں توڑنے کی طرف جائیں گے۔ اس پہ کیا جواب دیا آپ نے؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ جا کے اپنی والدہ محترمہ کے ایک بڑے اہم دن پہ اس طرح کی بڑکیں مار رہے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں، آپ کو کوئی کیا سیریس لے گا؟ آپ نے بینظیر صاحبہ سے کیا انصاف کیا ہے؟ 5 سال آپ کے والد محترم کی حکومت رہی ہے، کدھر آپ نے ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا ہے؟ اگر آپ جو اپنی ماں کو نہیں انصاف دے سکا، وہ ہم سے آ کے بات کرتا ہے کیا کہ اور بڑکیں مار رہے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ پالیٹکس از اے سیریس بزنس، اس کے لیے سیریس لوگ چاہیے۔ میرا نہیں خیال ان کا کوئی بھی ڈائلاگ کا ارادہ ہے، اور نائب پہ کیا ان سے بات کریں؟ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ علی محمد خان صاحب، مجھے ذرا اوپن کر لینے دیں۔ آپ نے دو تین بات کی ہے، جنہوں نے نائب ریفارمز کے بہانے پاکستان میں احتساب کے نظام کو تباہ و برباد کر دیا ہے، ان سے کیا بیٹھ کے ہم اس پہ بات کریں گے؟ آپ ان سے پوچھیں یہ کوئی اخلاقی جواز ہے ان نائب ریفارمز کا جو یہ لوگ کریں گے؟ اچھا، اب تسنیم قریشی صاحب یہ فرمائیے گا کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز ہی نہیں ہے بات کرنے کا، ہم آپ سے کیا بات کریں؟ اور بات اگر ہونی ہے تو معاملہ وہی ہے کہ انتخابات پر ہی ہونی ہے۔ سب سے پہلے میرا تو انہی سے سوال ہے، یہ نیب کی جو امینڈمنٹس ہیں اس کے وجہ سے بڑے چیخو پکار کر رہے ہیں۔ آپ نے تو ٹوٹلی کے پی کی میں نیب کے دفتر ہی بند کروا دی، جو آپ آج علمدار بنے ہوئے ہیں نیب کے حوالہ سے۔ تو میں سمجھتا پہلے اپنے گریبان میں ہمیں دیکھنا چاہیے، پھر تنقید کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کو واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے تو آپ کو ہوش میں آنا چاہیے۔ یہ باتیں پارلیمنٹ کے اندر کی، یہ باتیں پارلیمنٹ کے باہر کی نہیں ہیں۔ تو اس لیے اگر بلاول صاحب نے آپ کو پھر ایک مرتبہ موقع دیا ہے، اس سے پہلے جناب آصف علی زرداری صاحب نے ہاؤس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ ہم چلانا چاہتے ہیں سسٹم کو، ہم چاہتے ہیں یہاں پہ ڈیبیٹ ہو، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا اس وقت کہ مجھے تو اس وقت سے ڈر ہے جب آپ کو نیب کی پیشیاں بھگتنی پڑے گی۔ ہم نے تو بھگتنی ہیں، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے جیسی نیب نے پیشیاں ہماری کی ہیں، ایک بھی پیشی کی ہوئی جس کی وجہ سے آج عمران خان چیخو پکار کر رہے ہیں، ان کے ساتھی تمام کر رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ڈیبیٹ ہے۔ لیکن اس موقع پہ جو ایک بہت بڑا میسج دیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، ہمارے چیئرمین صاحب نے، ان کو ایک موقع پھر فراہم کر دیا ہے کہ آئیں، بیٹھیں، ڈیبیٹ کریں، ہاؤس کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ آپ کو لوگوں نے اس لیے نہیں نامینیٹ کیا تھا، اس لیے ووٹ آپ نہیں لے کے آئے، بے شک آپ سلیکٹڈ ہیں۔ ہم نے اس کو بھی اسی وقت جب پوری پی ڈی ایم کہہ رہی تھی کہ ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہمیں ریزائن کرنا چاہیے، یہ ہماری حکومت عملی تھی، ہماری چیئرمین کی ہماری پارٹی دانی تھی، انہوں نے کہا نہیں، ہم ہاؤس کے اندر بیٹھ کے لڑیں گے، اور اس کے رزلٹ آپ کے سامنے ہوئے ہیں۔ ایک آئینی طریقے کے ساتھ
ان کو گھر بھیجا گیا اور جو اپوزیشن تھی وہ اقتدار میں آ گئی. یہ میں سمجھتا ہوں ابھی ان کے پاس وقت ہے, یہ سوچیں, یہ فیوچر کے اندر یہی دانتوں کے نیچے انگلیاں دیں گے اور کہیں گے کہ انہوں نے. تسلیم قریشی صاحب میں آتا ہوں. اچھا, اب اس میں اشتر صاحب سوال یہ ہے کہ آج جو بلاول بھٹو صاحب نے ایک اور بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اگر الیکشن وقت پہ ہوئے تو عمران خان صاحب کے سہولت کار کسی ادارے میں نہیں رہیں گے. آپ پاکستان کے چونکہ اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں, یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمات کے حوالے سے پیش رفت نہیں ہو رہی اور آپ کی پارٹی کے لیڈر بھی وقتاً فوقتاً جو ہے مسلم اس بارے میں بات کرتے ہیں, لاڈلا کا ذکر کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کسی سہولت کاری کی وجہ سے عمران خان صاحب کے خلاف کیسز میں پیش رفت نہیں ہوتی؟ دیکھیے, عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں, ہر ایک کیس کی اپنی ایک نوعیت ہے, اور ہر کیس جو ان کے خلاف دائر کیا گیا یا ان کو شو کاز نوٹسز دیے گئے یا کال نوٹسز دیے گئے ہیں, ان سب کو انہوں نے کورٹس میں چیلنج کیا ہوا ہے. آپ یہ بھی نوٹس کریں گے کہ جب بھی یہ کورٹ میں گئے تو چاہے وہ چھٹی کا دن ہے یا دوپہر یہ کورٹ ٹائم کے بعد بھی گئے, تو ان کو بالکل اکاموڈیٹ کیا گیا اور یہ سارا کچھ ہوا. بالکل ایسی سچویشن مجھے نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شیلڈ کے پیچھے چھپتے پھر رہے ہیں مختلف سٹے آرڈرز کے. آپ دیکھ لیں گے کہ ان کی جو پارٹی کے متعلق ممنوع فنڈنگ کی بات تھی اس کو انہوں نے کتنا لٹکایا, اور یہ جو توشہ خانے کی باتیں ہیں یہ دھڑلے سے کہتے ہیں میری چیز ہے, میں نے بیچ دی تو میں نے اس میں کیا جرم کیا. وہ جو معاملات ہیں ہم نہ کورٹ کو انفلوئنس کرتے ہیں نہ ہم ان میں وہ تیزی لے کے آتے ہیں جس کو یہ کرتے رہے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں, لا ول ٹیک اٹس اون کورس, پروسیجر پوری طرح جب فالو ہوگا اور جو ثبوت پوری اکٹھے ہوں گے تو یہ کیسز آگے چلیں گے اور ان کیسز کو ایک منطقی نتیجے پہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے. بٹ یہ اپنی جگہ پہ بات ہے. اب ہم جب بات کر رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑ دیں گے, تو اسمبلی ابھی تک تو توڑی نہیں انہوں نے. KPK کی اسمبلی تو اسی طرح انٹیکٹ ہے, باوجود اس بات کے کہ کیٹیگوریکلی کہا گیا تھا کہ یہ ایک پرٹیکولر تاریخ کو ہی توڑ دیں گے. اسی طرح جب یہ بات استعفیٰ تو نہیں انہوں نے دیا لیکن اسمبلی سے باہر ہیں, تو اسمبلی میں ان کو جنہوں نے بھیجا وہ اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ اسمبلی کا بائیکاٹ کریں گے. اور جس طریقے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اسٹریٹس کے اوپر اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, یہ زیب نہیں دیتا ایک پولیٹیکل پارٹی کو. کل کی ہی بات ہے, یہی پولیٹیکل پارٹی جب ان پاور تھی along with their allies, اب وہ allies ان کو چھوڑ گئے ہیں تو ان کی وہاں پہ اکثریت ختم ہو گئی. اکثریت PTI کی نہیں تھی. اگر PTI اکثریت ہوتی تو پھر ان کو ان لوگوں کی ضرورت نہ ہوتی جب ان کو چھوڑ گئے. سو اگر ان کا یہ کلیم ہے کہ ایک اکثریتی جماعت کو ہٹا دیا گیا ہے اور ایسی طریقے سے ہٹایا گیا ہے جو غیر آئینی ہے, تو یہ سراسر غلط ہے. سپریم کورٹ میں بھی معاملہ گیا, وہاں پہ بھی سائفر کی بات ہوئی, وہاں پہ بھی سب یہ باتیں ہوئیں, یہ سب مسترد ہو چکی ہیں. اب باہر بیٹھ کے جو مرضی دشنام ترازی کرتے رہیں, حقیقت یہ ہے کہ یہ ایبسولوٹ میجارٹی لے کے نہیں آئے تھے, یہ سمپل میجارٹی لے کے بھی نہیں آئے تھے. تسلیم قریشی صاحب, مجھے اشتر صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. علی محمد خان صاحب, یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ٹیکنوکریٹ کی گفتگو ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے, یہ آپ لوگوں کی خبر ہے کہ یہ شوشہ ہی چھوڑا ہے؟ چیزیں ہمیشہ
وقتاً فوقتاً اس ملک میں چھوڑی جاتی ہیں، پھیلائی جاتی ہیں، اور ٹیسٹر پھینکا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے عوام کی نبض کیا ہے، اور صرف ٹیکنوکریٹ نہیں، اور بھی کچھ ایشوز ایسے ہیں جیسے اسرائیل کو ماننے والی بات، وہ بھی شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ پاکستانی عوام کا کیا ری ایکشن ہے. لیکن ان چیزوں پہ پاکستانی عوام کا ایک ہی ری ایکشن، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ جمہوریت پسند لوگ ہیں، اور ایک سیاسی جدوجہد سے یہ ملک ہم نے حاصل کیا تھا، آزاد کیا تھا. نہیں، لیکن یہ جو ٹیکنوکریٹ کا واویلا ہے یہ آپ کے پلیٹ فارم سے آیا ہے اور بہت شدت کے ساتھ آ رہا ہے، تو آپ کے پاس کیا یہ خبر پہنچائی گئی ہے کہ یہ، یا آپ سے کہیں بیک ڈور میں بات کی گئی ہے کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت بنا لیتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو ہمارے سے اس طرح کی کسی نے کوئی بات نہیں کی، کریں گے بھی تو ان کو سٹرونگ جواب ایک ہی آئے گا کہ دیکھیں یہ ڈرامے سارے اپنے بند کریں، اور ہمیں اخلاقیات کے درس بھی مہربانی فرما کے آپ نہ دیں. آپ لوگوں نے اس ملک کے ساتھ جو کیا ہے وہ اس ملک میں دیکھ لیا ہے. 35 سال سے 2 نسلوں کی جوانیاں آپ نے ضائع کی ہیں اس نون اور پیپلز پارٹی کے آپس کی انہوں جو مکمکہ کی سیاست کی ہے. اور بالکل آپ کو عمران خان کا احتساب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ویسے ہی تو نہیں اردو کی مشہور ضرب المثل ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے نا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. تو جی آپ بالکل کریں، اور نہ صرف ان کا بلکہ ہم سب کا کریں، کیونکہ 3.5 سال میں ہم نے پاکستان کو لوٹ لیا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے. یہ ایون فیلڈ بھی ہمارے ہیں، سوئس اکاؤنٹس بھی ہمارے ہیں، پاکستان سے باہر یہ جتنے اثاثے ہیں ہم لوگوں کے ہی ہیں، ہم نے اس ملک کو تباہ کیا ہے. تو آپ بڑے لیٹ ہو رہے ہیں، ان کو ضرور اس کو کرنا چاہیے. اور نیب کی جہاں تک بات ہے، آ کے 1100 ارب روپے کے اپنے کیسز ختم کر دی. یہ کون سا دنیا کا قانون ہے؟ میں بھی ایک چھوٹا موٹا وکیل ہوں، آپ کے مہمان میرے سے بہت بڑے وکیل ہیں، لیکن میرا چھوٹا سا علم مجھے یہ ضرور بتاتا ہے کہ جس کے پاس اس کے وسائل سے 30 40 100 گنا زیادہ اثاثے ہوں. علی محمد خان صاحب، میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا تھا، میں آگے ذرا بڑھنا ہے. نہیں ایک منٹ، ایک منٹ، میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا تھا کہ عمران خان صاحب اب خود کہہ رہے ہیں کہ جلدی الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو جب آپ کو الیکشن بھی جلدی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، آپ کا کوئی داؤ پیش بھی کام نہیں آ رہا کہ آپ جلدی الیکشنز کی طرف جا سکیں، تو پھر کم از کم انتخابی اصلاحات اور باقی چیزیں تو کروا لینا. دیکھیں یہ ندیم حسین صاحب، یہ ایسے ڈھکوسلے ہیں، یہ ایسی ٹالنے والی باتیں ہیں. انتخابی اصلاحات کر دیں، فلانا کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. ایک ہی راستہ ہے آگے آپ کے پاس، باقی مرضی ہے. کسی نے اس ملک کو مزید تباہی سے دوچار کرنا ہے، اس کی مرضی. آپ الیکشن کرائیں، عوام سے فیصلہ کرائیں، عوام جانے، ان کا فیصلہ جانے. جس کو وہ حکومت تھمائیں گے اس سے پھر وہ حساب کتاب عوام لے لیں گے. عوام سے زیادہ اس ملک کا ہمدرد کوئی نہیں ہے، نہ کسی کو اس ملک کا ماما بننے کی ضرورت ہے. عوام سے فیصلہ کرائیں، انشاءاللہ امید ہے وہ ہوگی. میں آتا ہوں علی محمد خان صاحب. اب تسنیم قریشی صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آپ مذاکرات کے لیے تو تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب یہ بات مان رہے ہیں، اب انہوں نے یہ ماننی شروع کر دی ہے کہ انتخابات بھی ان کو جلد ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے ہیں. تو یہ جو سیاسی ہیجان انگیزی ہے یہ تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نہ معیشت کو مستحکم کر سکتے ہیں اور نہ کچھ اور ہو سکتا ہے. دیکھیں جی، یہ ہمارے بھائی ہیں خان صاحب، یہ نیب کے اوپر بات کر رہے ہیں. میرا ایک کوشچن تھا کہ کے پی کی میں نیب کو بند کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی، اس کا ان کے پاس کوئی جواب. یہ ان امینڈمنٹس کے اوپر چلے ہوئے ہیں جس میں باقاعدہ طور پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے، اور آج جب ان کا نمبر لگنے والا ہے تو وہ امینڈمنٹس آ گئی ہیں. باوجود امینڈمنٹس کے یہ عمران خان اور ان کی پوری ٹیم اس امینڈمنٹ کے باوجود یہ نیب سے نہیں بچتے ہوئے نظر آ رہے، جس کے لیے یہ چیخو پکار ہو رہی ہے، ڈرامے گیری ہو رہی ہے. اگر بلاول صاحب نے ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ قومی دھارے میں، سیاسی دھارے میں آئیں، جو یہ کر رہے ہیں یہ سیاست کا حصہ نہیں ہے. یہ گفتگو کرنا، دھمکیاں لگانا، میں یہ کر دوں گا، اسمبلی توڑ دوں گا، ایک کام بھی انہوں نے جو آج 3.5-4 سال ہو گئے ہیں جو انہوں نے کہا ہو اور وہ مکمل ہوا ہو. اسی طرح انہوں نے 1 کروڑ نوکری کا کہا، 50 لاکھ گھروں کا کہا، ایک بھی گھر کسی کو نہیں مل سکا، ایک نوکری کسی کو نہیں مل گئی. اور ان کے حالات پیدا کرتے ہوئے اتنے برے حالات انہوں نے کیے 3.5 سال میں، جس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے. اور آج بھی ہم اسی کرائسس کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی کوشش تھی کہ آئی ایم ایف ہمیں کچھ نہ کرے، ہمیں کوئی
पैसा ना दे, कोई ग्रांट ना दे, कोई फंड्स ना एलोकेट करे, और इन्होंने वहां तक लेटर लिख दिया, ये कैसे मुहब्बे वतन है। इसी तरह इन्होंने जो ब्लैक लिस्ट था, ग्रे लिस्ट थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अमली के साथ वो ग्रे लिस्ट निकल आया, उसमें हमारे कौमीदारों का भी सहारा है, साथ है। तो इसलिए ये चीजें अगर कही जा रही हैं, आज शायद ये जज्बाती है, ये समझे हैं कि हमें शायद ये वैसे ही बात कर रहे हैं, ये वक्त बताएगा। मैं आज फिर भी कह रहा हूं कि यह कल कहेंगे कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें दावत दी थी वो मुनासिब थी। पहले भी इन्हें हाउस के अंदर हमने दावत दी थी कि आओ मिलकर इस असेंबली को चलाएं, इस बिजनेस को चलाएं, पार्लियामेंट को चलाएं, मुल्क को चलाएं, लेकिन इनको समझ शायद नहीं आई थी। ठीक है, और आज भी हम फिर इन्हें दावत दे रहे हैं कि आए, एक टेबल पे बैठे, अपनी शरायत पेश करें, बयान करें, डायलॉग करें। डायलॉग से मसाइल हल होते हैं और धमकियों से कभी मसाइल नहीं हल होते और मसाइल बिगड़ते हैं। तो इसलिए ये आज इनके पास तस्लीम नूरानी साहब आता हूं, कह रहा हूं सुनहरी मौका इनके पास। ठीक, तस्लीम कुरैशी साहब मैं आता हूं, अपनी जी कुरैशी साहब मैं आता हूं। अशतर उसाफ साहब ये फरमाइएगा कि जो टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात हो रही है, वावेला हो रहा है, अब एक हुकूमत चल रही है, मतलब क्या उसको हटाने का क्या तरीका है कि उसके नतीजे में एक टेक्नोक्रेट हुकूमत आ जाएगी? क्या शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा दे देंगे, असम्बली तहलील हो जाएगी, वो असम्बली तहलील होने का कह देंगे? क्या होगा कि जिसके नतीजे में ये टेक्नोक्रेट हुकूमत आ सकती है? और आपको कोई दिखाई देता है इस सूरत हाल में इस चीज़ में वज़न? मैं आपकी बात का बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन साथ में आपसे ये इल्तिमास करूंगा कि नैब की जो बातें की जा रही हैं उस पर एक क्लैरिटी ज़रूर आनी चाहिए, और वो ये है कि नैब ने कोई नए जराइम की बात नहीं की। ये सब जराइम पीपीसी में भी हैं और करप्शन ऑफ प्रिवेंशन एक्ट में भी हैं। सिर्फ क्या किया गया था कि नैब के ज़रिए उसके अंदर ऐसी चीज़ें डाल दी गई थी कि बेल नहीं हो सकती, रिमांड जो होगा वो 90 दिन का होगा, और ये कि बारे सबूत जो है वो मुल्ज़िम पे होगा, जो कि सरीहन तमाम कन्वेंशंस के, ह्यूमन राइट्स के, चार्टर के, इन सब के ख़िलाफ़ था। और आपकी कोर्ट्स भी ये कह चुकी हैं कि ये बारे सबूत जो है ये आपने गलत डाल दिया हुआ है मुल्ज़िम के ऊपर। तो क्या हुआ नैब के इस्लाहात से? ये नहीं हुआ कि वो जराइम ख़त्म हो गए, वो एग्जिस्ट करते हैं और वो दूसरी कोर्ट्स में चलेंगे, और बेल का हक़ दे दिया गया है एंड ऑल। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे करप्शन को आप उजागर कर रहे हैं। करप्शन को बिल्कुल बेखैनी होगी और होनी चाहिए, लेकिन सही तरीके से, सही प्रोसेस से, जो कि आइन में लिखा हुआ है। अब अशतर साहब जरा मेरे सवाल की तरफ आ जाइए। वो अब आपकी बात, जी मैं आ रहा हूँ। देखिए, बड़ी सिंपल बात है, जब हुकूमत तहलील होती है, चाहे वो अपने वक्त पे हो या असेंबलियों को तहलील करने के बाद, तो क्या टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत नहीं आती? वो जो केयर टेकर 90 दिन के लिए आते हैं, क्या वो इलेक्टेड लोग होते हैं? नहीं ना। तो फिर ये क्या बातें हो रही हैं? आप खुद परपेचुएट करना चाह रहे हैं एक सिचुएशन जहाँ पे 90 दिन के लिए अनइलेक्टेड लोग आ जाएंगे, और याद रखिए कि अनइलेक्टेड लोगों के पास कोई इख्तियार नहीं होता किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ, किसी भी क्रेडिटर के साथ, किसी भी लेंडर के साथ कि वो कोई मुआहदे कर सकें। उनके पास कोई इख्तियार नहीं होता कि कोई कानून साजी कर सकें। उनके पास कोई इख्तियार नहीं होता कि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते नहीं। और वो कोई फिस्कल, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट की हुकूमत बनाई जाए, 90 दिन के लिए नहीं भाई, मैं आपसे एक आपको पहलू दिखा रहा हूँ। वो ये पहलू है कि जब आप इसको इस तरीके से करेंगे तो 90 डेज तो वो हो गए ना, और फिर 45 डेज का इलेक्शंस का तो 135 दिन हो गए, और उसके बाद कितना टाइम लगता है? कोई 9 महीने के करीब एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जहां आपकी पहले ही मईशत जो है वो इन पीटीआई की गलत कार्यों की वजह से यहाँ तक पहुँची है। उन्होंने IMF के साथ मुआहदा किया और उसको तोड़ दिया, वो कंडीशनैलिटीज़ को पूरी नहीं की गई, और ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है बिकॉज हमने रेनेगेट किया बहुत सारी जगहों के ऊपर। तो मैं आपको वो पहलू दिखा रहा हूँ कि जो शायद कोई नहीं सोच रहा कि इलेक्शंस अगर फौरी तौर पे अनाउंस हो जाए तो 9 महीने के लिए आपका मुल्क
ایک ایسی سسپینشن میں چلا جائے گا، اینیمیٹڈ ایک ایسی سچویشن میں چلا جائے گا کہ آپ کی معیشت جو ہے بالکل نہیں سنبھل سکے گی. یہ وقت ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کا، یہ وقت ہے چارٹر آف اکانومی کا، اور یہ چارٹر آف گورننس کا ہے. اور یہ تینوں چیزیں اسی وقت ہوں گی جب سارے اسمبلی میں اس چیزوں پہ ڈیبیٹ کریں گے. میں اشتر صاحب آتا ہوں. ہمیں کرنے چاہیے. دیٹ از دا وے فارورڈ سر. جب آپ یہ کریں گے تو پھر کوئی نہیں آ سکے گی ٹیکنوکریٹس کی حکومت. آپ اس کو چلائیے، یہ ساری کی ساری جو فیئرز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. اب علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ پارلیمنٹ، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمنٹ سے نکل کے نقصان ہی اٹھایا نا؟ آپ کا لانگ مارچ بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا، پھر آپ اس میں سے نکلا کیا؟ اسمبلیاں توڑیں گے، آپ اسمبلیاں بھی نہیں توڑ سکے، نہ آپ آگے توڑ سکیں گے. تو آپ پارلیمنٹ میں واپس، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہوتے تو شاید آپ جلدی الیکشن بھی حاصل کر لیتے، اور ابھی بھی آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ اسمبلی میں آئیں اور اپنے اہداف کی طرف بڑھیں، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کے بھی نہ رہیں؟ لیکن ندیم حسین صاحب، پہلی بات تو یہ ہے، میں دوبارہ نیب پہ ایک بات کر کے آگے آپ کے سوال پہ بھی آتا ہوں. یہاں یہ بات کی گئی کہ برڈن آف پروف اور فلانا، یہ دیکھیں، یہ اس طرح نہ کریں اس ملک کے ساتھ. اس ملک نے ہم سب کو بڑی عزت دی ہے. کسی کو سپریم کورٹ کا وکیل بنا دیا، کوئی اٹارنی جنرل بن گیا، کوئی منسٹر بن گیا، کوئی کچھ نہ کچھ بن گیا. اس طرح نہ کریں اس ملک کے ساتھ. ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ کرمنل کیس میں 302 324 جو بھی کرمنل فوجداری کیسز ہوتے ہیں اس میں برڈن آف پروف ریاست پہ ہوتا ہے. وائٹ کالر کرائمز میں دنیا میں کرپشن کے کیسز میں برڈن آف پروف شفٹ ہوتا ہے. پہلے وہ ریاست پہ ہوتا ہے. جب یہ ثابت ہو جائے کہ ہاں یہ پراپرٹی اس شخص کی ہے، اونرشپ آ جائے سامنے، اس کے بعد اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ پروف کرے کہ اس کے پاس ملک سے باہر اربوں روپے کے اثاثے کہاں سے آئے. دوسرا جو آپ نے اس میں لا چینج کر دیا ہے کہ باہر کا پروف ادھر ایکسیپٹیبل ہی نہیں عدالت میں، تو آپ کی جو ایون فیلڈ اکاؤنٹس ہیں اس کے پروفز تو کالا شاہ کاکو کے پٹواری کے پاس نہیں ہیں، وہ تو لنڈن میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پاس ہیں. وہ ادھر ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے. 50 کروڑ سے کم کے جو کرپشن کیسز ہیں، ایسٹس جو ہیں، وہ نیب کے پرویو سے ہی نکال دیے. اور ستم بالائے ستم، نیب وہ ادارہ ہونا تھا جس نے مجھ سے علی یا محمد آپ خان سے صاحب، یہ دیکھیں، یہ شو پہ بیٹھ کے باتیں کرنے کی نہیں ہے. وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ نا پارلیمنٹ میں آ کے بات کر لو. اخلاقیات پہ اور کرپشن پہ لیکچر یہ کورٹ میں کیس چل رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا پارلیمنٹ میں آئیں، آ کے بات کریں، اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن ندیم حسین صاحب، آپ اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے کہا نا کہ آپ نے نقصان اٹھایا. نقصان کیا اٹھایا؟ دیکھیں، حکومت عارضی شے ہوتی ہے. اصل چیز آپ کے پرنسپلز، آپ کا سٹینڈ اور ملک کی عوام ہوتی ہے. یہ سارا کچھ ہو کے جتنا یہ سارے لوگوں کے چہروں سے ماسک کھچ گئے ہیں، آج عوام جتنی اویئر ہے، اس وقت پورے ملک میں ایک بہت بڑے لیول پہ لوگ پولیٹیسائز ہو گئے ہیں اور عمران خان کے ساتھ جڑ گئے ہیں. کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھ لیں، نون کے اور پیپلز پارٹی کے لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، میں واپس آتا ہوں. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے. ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب تسنیم قریشی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے جو بیانیہ بنایا اس کو بڑی شدت کے ساتھ بنایا اور اس کو بڑے پرزور طریقے سے چلایا. آپ لوگوں کا جو اتحاد ہے، آپ کا جو کاؤنٹر اٹیک تھا یا جو آپ نے کاؤنٹر کرنا تھا اس ساری سچویشن کو، وہ بڑا دفاعی سا رہا، وہ بڑا کمزور سا رہا. اس کی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آج مطلب عمران خان صاحب پر بھی کوئی چھوٹے الزامات نہیں ہیں، بڑے الزامات ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی پیش رفت نہیں ہو رہی اور ایسے لگتا ہے کہ آپ لوگ عاجز ہی ہیں، کوئی طاقت شاکت نہیں ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو جو بات ٹیکنوکریٹ کی بار بار کی جا رہی ہے، میں اس کے اوپر جواب تھوڑا سا مختصر دوں گا. نواز شریف، عمران خان صاحب تشریف لائے اور ان کے الیکشن سے پہلے ان کا موقف تھا کہ میرے پاس 300 لوگوں کی ٹیکنوکریٹس کی ٹیم ہے جو ملک کو بہت آگے لے کے جائے گی. اور اس میں آپ نے دیکھا جب اقتدار ان کو ملا،
ان کے ٹیکنوکریٹس کی شکل میں حفیظ شیخ صاحب بھی آ گئے, شبر زیدی صاحب بھی اپنا فن دکھا کے گئے, شوکت ترین صاحب بھی آ گئے. تو اس ملک کے ساتھ جو بدحالی ہوئی ہے, ابھی کوئی بقایا ہے کہ ٹیکنوکریٹ کی ٹیم آپ اپنے پرانے وزیر خزانہ کو بھول گئے ہیں جی. میں حفیظ شیخ صاحب کو بھول گئے ہیں. میں حفیظ شیخ کا پہلے نام لیا ہے جناب, آپ نے غور نہیں کیا, میں نے سب کا نام لیا. یہ ٹیکنوکریٹس کے کام کی بات نہیں ہے, یہ پولیٹیکل لوگوں کی, پولیٹیکل مائنڈ کی ضرورت ہے اس کے اوپر. یہ ٹیکنوکریٹس اگر یہ دیکھیں نا, سب سے بڑی بات جو میں بتانے والا تھا کہ ان کے ساتھ جج بھی تھے, ان کے ساتھ جرنیل بھی تھے, ان کے ساتھ تمام چیزیں الائن تھی. لیکن 3.5 سال میں جو آپ نے دیکھا, دیانتداری سے آپ بھی موازنہ کریں جو اس ملک کا حال انہوں نے کیا. پھر آ گئی بات اس حوالہ سے, تو ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکے 3.5 سال میں. آپ کے پاس ٹیکنوکریٹ بھی تھے, بڑے بڑے دعوے بھی تھے آپ کے, لیکن آپ فیل ہو گئے. آج ملک کو اس چیز کی ضرورت ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں, آپ اپنے ووٹوں کو نہ دیکھیں, اس وقت ملک کی پوزیشن کو دیکھیں, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ہو کر ایک موقف رکھنا ہوگا کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے. ووٹ ہمیں ملیں یا نہ ملیں, ہمارا اس وقت جو آپ کہتے ہیں نا ووٹ ہمارے کام ہے, اور ان کو بڑا پراؤڈ ہے کہ جھوٹ کا انہوں نے پلندہ بنایا ہوا ہے اور جھوٹ لوگوں میں بیچ رہے ہیں. اور سچ جو ہے وہ ضرور بکتا ہے, لیکن ایک ٹائم کے اوپر آ کے انشاءاللہ وہ ٹائم آئے گا اور لوگ سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, جھوٹ سے وہ دور ہو جائیں گے. تو اس لیے اس وقت ضرورت ہے سچ کی. سچ یہ واقعی ہے کہ ملک جو ہے کرائسس میں ہے, ڈیفالٹ ہونے کو نہیں ہے, لیکن مسائل اتنے بڑے ہیں کہ ان کو ہمیں بیٹھ کے حل کرنا چاہیے. ہر پارٹی کو اپنی اراء کو پیچھے رکھ کے, اگر بلاول صاحب نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ عمران صاحب بھی ہاؤس کے اندر آئیں, بیٹھیں اور ڈیبیٹ کریں, اور اس میں اپنا موقف واضح طور پہ ہاؤس کے اندر آ کے کریں, تو میں سمجھتا ہوں مسائل آپ کے حل ہوں گے, آپ ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ اسی ہٹ درمی میں رہیں گے, ضد بازی میں رہیں گے, تو اس سے اپنا تو یہ نقصان کریں گے ہی کریں گے, لیکن ملک کا بھی نقصان ہوگا اور ہو جائے گا. میں آتا ہوں تسلیم قیدی صاحب, آپ کہہ سکتے جی. اب اشتر صاحب یہ فرمائیے گا, میں علی محمد خان صاحب آرم پورا ٹائم دوں گا آپ کو, یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تو مزاحمتی موڈ کے اندر ہے, اور کسی طور پہ بھی وہ مذاکرات کے لیے آمادہ نہیں ہے. گو عمران خان صاحب اس جگہ پہ تو آگے ہیں کہ انہیں الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے, اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے زیادہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا قائل ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. تو اب ایسی صورتحال میں جب ٹیکنوکریٹس کا بھی شوشہ چھوڑ دیا جائے اور حکومت جو ہے وہ بھی ایک دفاعی پوزیشن میں دکھائی دے, تو پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر تقویت پکڑتی ہیں کہ ہاں کچھ تو ہونے جا رہا ہے, شاید یہ یقین ہو گیا کہ ان کے ہاتھ سے بھی کچھ نہیں ہونے کا. نہیں, ایسا نہیں ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے جو کامنٹ کیا کہ دفاعی موڈ میں ہے, شاید مسلم لیگ این اور جو اس کی دوسری پارٹیز ہیں ان کا مزاج تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. شائستگی سے بات کرتے ہیں, دشنام ترازی نہیں کرتے, اوئے اوئے کر کے بات نہیں کرتے. جب بھی بات ہوتی ہے تو خان صاحب ہی بات کی جاتی ہے, اور تحمل سے سارے معاملات کو دیکھا جاتا ہے. تو اس کو آپ دفاعی نہ سمجھیں, یہ شائستگی ہے. جہاں تک ان کا جارحانہ انداز ہے, تو جارحانہ انداز تو کنٹینر پہ تھا, اور پھر جب گورنمنٹ میں آئے تو بھی جارحانہ ہی رہا, اس میں کوئی کمی نظر نہیں آئی کبھی بھی. سو بجائے اس کے کہ آپ جس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن اس وقت میاں شہباز شریف صاحب تھے, انہوں نے ہاتھ بڑھایا تھا اور کہا تھا آئیے بیٹھیں ہم چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں. میں اس میں 2-3 باتیں ایڈ کرتا ہوں. ایک ہے چارٹر آف اکانومی, ایک ہے چارٹر آف ڈیموکریسی, اور ایک چارٹر ہے آف گورننس. ان تینوں کے اوپر بات کرنی چاہیے. اور مذاکرات کس سے کرنے ہیں آپ نے, اور کس بات پہ کرنے ہیں؟ نہیں بھائی, مذاکرات کی بات نہیں ہے. بات ہے جو آپ کو مینڈیٹ دیا گیا, اس لیے مینڈیٹ کسی نے نہیں دیا کہ آپ اسمبلی کو چھوڑ دیں. آپ ایک ٹرسٹی ہیں, ٹرسٹی کا کام ہے اپنے ٹرسٹ کو ڈسچارج کرنا, یہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے. اور مجھے بتائیے
کہ جب آپ اسمبلی میں گئے اور اس کے چھوڑ کے باہر آ گئے ہیں تو کیوں کوئی آپ کو ووٹ دے گا واپس اسمبلی میں بھیجنے کا؟ کیونکہ آپ تو ہر وقت ہی اسمبلی سے باہر ہی ہوتے ہیں. مجھے بتائیے کہ کیا عمران خان صاحب وزیر اعظم کے طور پہ کتنی دفعہ اسمبلی میں آئے تھے؟ نہیں آئے تھے نا. اور ان کا کام آپ اس وقت بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ سارا کا سارا انرجی تھی اس بات کے اوپر کہ میں نے اس کو بند کرنا ہے, میں نے اس کو بند کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے. ایک کیس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہو سکی کیا؟ نہیں ہو سکی. ٹھیک, بلکہ ایک جو خوفناک قسم کی باتیں کی گئیں, اور وہ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ کابینہ سے بھی ڈاکیومنٹس کو چھپایا گیا, اور ملینز آف پاؤنڈز کا معاملہ جو ہے یہ جب کھلے گا سامنے آئے گا پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. میں اشتر صاحب صاحب آتا ہوں. اب اس میں علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ چونکہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے وہ اس کے اگر آپ دیکھیں تضادات کا مجموعہ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا میں ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا اور جن کا ذکر ہونا بھی نہیں چاہیے, لیکن وہ ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات نہیں کرنے تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک حقیقت ہے, آپ کے کہنے سے ختم نہیں ہو جائے گی. مسلم لیگ نواز ایک حقیقت ہے, آپ کے کہنے سے ختم نہیں ہو جائے گی. ان کے لیڈران بھی ایک حقیقت ہے, آپ کے کہنے سے ختم نہیں ہو جائیں گے. وہ رہیں گے اور وہ سیاست کے اندر بھی رہیں گے, اور وہ اسی طریقے سے رہیں گے جس طرح اب صورتحال ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو مطلق العنانی مل جائے. تو رویے پہ کیا غور نہیں ہو سکتا؟ سوچ میں تبدیلی نہیں آ سکتی کہ بھائی پارلیمنٹ جو ہے اس کو ہم مضبوط کریں, ادارے خود اس کے نیچے آ جائیں گے؟ ندیم صاحب دیکھیں, یہ عجیب سی آپ منطق پیش کر رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. پیپلز پارٹی تو حقیقت ہے, کس نے انکار کیا ہے؟ حقیقت ہی ہے نا, جو پچھلے تقریباً 20 سال سے سندھ میں ان کی حکومت ہے, کہ وہاں کرپشن ختم کر دی ہے, وہاں انصاف مل رہا ہے, وہاں لوگ خوش ہیں. کراچی کا کوئی والی وارث ہے؟ سر کی کیا صورتحال ہے, ان کے اپنے لاڑکانہ نوڈیروں میں کیا صورتحال ہے؟ ہم نے تو انکار نہیں کیا مسلم لیگ نون کی حقیقت سے, بالکل حقیقت ہے. 4 بار ادھر وزیر اعظم بنا چکے ہیں ان لوگوں نے. ہماری ملک میں 3 بار پہلے اور اب 1 بار دوبارہ حکومت بنائی ہے. ہم تو انکار نہیں کر رہے, لیکن اس بات سے کیوں انکار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان اس وقت ملک کی سب سے بڑی حقیقت ہے. آپ سے اور کچھ نہ بن پایا, کچھ نہیں نکال پائے. 3.5 سال کی حکومت مرکز کی اور 9 سال کی خیبر پختونخوا کی اور 4 سال کی پنجاب میں, لے دے کے گھڑی آپ کے ہاتھ آئی ہے. اس گھڑی کو روز صاف کر کے چمکاتے ہیں, پھر آپ جو ہے اور کچھ آپ کے ہاتھ نہیں آیا. دوسرا, آپ کس طرح ایک اتنے بڑے لیڈر کو آپ کی حکومت میں گولیاں مروائی گئی ہیں, آپ تو اتنا ایزی لے لیا ہے. ابھی کل جو ہے 27 جو دسمبر کون سا دن منایا گیا ہے؟ یہاں میں اخلاقیات کے لیکچر بلاول صاحب دے رہے ہیں, کون سا دن منایا گیا ہے؟ ان کی والدہ شہید نہیں ہوئی تھی؟ بلاول صاحب نے کیا یکجہتی کا اظہار کیا عمران خان صاحب کے ساتھ کہ ایک ملک کے سابق وزیر اعظم کو گولیاں مروائی گئی ہیں. ایک ڈرامہ کریٹ کیا گیا جناب, میں وہ جو ایک جنونی لے کے آگے جو ایک ڈرامہ ہے کہ جناب میں تو مذہبی طور پہ کھڑا ہو گیا, اور میں, یہ کہانیاں نہیں چلیں گی. اور اس ملک میں حقیقت کو سامنے فیس کرنا پڑے گا, جو غلطیاں ہیں اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اور یہاں یہ جو آپ کے مہمان ہیں میرے لیے قابل احترام ہے, میرے اس عمر میں بھی بڑے ہوں گے, مجھے نظر نہیں آ رہے, میں نے پہلے کبھی نام بھی نہیں سنا, لیکن قابل احترام ہے. لیکن خدا را پاکستانیوں کی انٹیلیکٹ کی توہین ہمیں کسی کو نہیں کرنی چاہیے. سسٹم جمہوری ہوگا, ہاں اس میں جو ٹیکنوکریٹس ہیں, ایک جمہوری حکومت ہے. ابھی شہباز شریف صاحب کی ہے, جیسے بھی آئے ہیں, چلو ایک عوامی لوگ ہیں بہرحال. یہ اگر کسی ٹیکنوکریٹ سے فائدہ لیتے ہیں کسی بھی منسٹری میں, جیسے اشتر اوصاف صاحب ہیں, میرا ان سے سیاسی اختلاف ہے, یہ ایک اور جماعت سے ان کا تعلق ہے, لیکن یہ ایک ٹیکنوکریٹ ہے, قابل آدمی ہے. اگر ان کی ہیلپ ان کی جماعت لے رہی ہے, مجھے کیا اس پہ اعتراض کرنے کا حق ہے؟ کیا یہ پاکستانی نہیں ہے؟ پاکستانی ٹیکنوکریٹ سے فائدہ لے, لیکن سسٹم آف گورننس. میرے پاس علی محمد خان صاحب وقت تھوڑا رہ گیا ہے کیونکہ آپ نے بہت سی باتیں کی ہیں. تسلیم قریشی صاحب آپ رسپونڈ کریں گے؟ ووٹ سے آئے ہوئے لوگ فیصلہ کریں گے کس سے کیا کام لینا ہے. لیکن یہاں پہ حفیظ شیخ کی بات کی گئی, یہاں پہ شوکت ترین صاحب کی بات, اور یار بات سن لینا ندیم صاحب, آپ نے 2-1 جماعت کے بلا کے خود بھی ان سے مل گئے تو مجھے بات نہیں, آپ کو بلکہ میں نے زیادہ ہی وقت دیا, میرے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا. صاحب سے کے بارے میں آپ نے بات کی ہے, ان پہ کامنٹ کیا گیا ہے, وہ تو 6 کی GDP پہ چھوڑ کے گئے ہیں, آپ 1 پہ لے کے آ گئے ہیں. کون اچھا ہوا, کون برا ہوا؟ تسلیم قریشی صاحب جی
میرے پاس 2 منٹ ہے, 1.5 منٹ آپ کا ہے. اور علی محمد خان صاحب, آپ نے سندھ کو ڈسکس کیا ہے, پنجاب کو ڈسکس کیا ہے, کبھی کے پی کے بھی تو ڈسکس کرے نا کہ وہاں پہ آپ نے کرپشن کون سی ختم کر دی ہے. آپ نعرہ لے کے آئے تھے کرپشن ختم کرنے کے لیے, آپ سب عمران خان سے لے کے نیچے تک سب کرپشن میں ملوث ہو گئے. آپ کہتے ہیں ایک ایشو ہے, آپ تو کرپشن کو پروٹیکشن دے رہے ہیں, گوگی کو دیکھ رہے ہیں, دوسرے میٹرز بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کرپشن کا بڑی ذمہ ہے؟ ہاتھ کسی نے باندھے ہوئے دیکھیں نا, اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب جیل میں ڈالنے کا ٹائم آئے گا پھر آپ لوگ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہاؤس کے اندر آ کے اچھی بات کی ہے, کوئی بری بات نہیں کی. بلاول صاحب نے آپ کو عقل دینے کی کوشش کی ہے کہ عقل کے نخون لے آئیں, ہاؤس میں بیٹھیں, پارلیمنٹ کے تقدس کو بڑھائیں. ٹھیک ہے تسنیم قریشی صاحب, میرے پاس اب 1 منٹ رہ گیا. اشرف رصاف صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جلد انتخابات کی طرف کوئی ڈول ڈلے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ عدم استحکام سیاسی جو ہے اس کو سسٹین کر سکتے ہیں اور اسی طرح گھسیٹا جائے کہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے؟ پارلیمنٹ اپنی پوری مدت کرے گی, الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے, الیکشن بیفور ٹائم اشرف رصاف صاحب جی, آپ سے نہیں پوچھ رہے وہ اشرف رصاف جی مہربانی فرم. جی سب سے پہلے ہر کام جو ہے جس کے لیے آئین نے کوئی وقت دے دیا گیا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے, آئین سے پہلو تہی نہیں ہونی چاہیے. اس کے پیچھے ایک وزڈم ہے, اور خاص طور پہ آج کل کے حالات میں بہتر یہ ہوگا کہ یہ ہیجان ختم کیا جائے اور انتخابات کو وقت پہ ہونے دیا جائے تاکہ ایک مناسب بجٹ بن سکے. جتنے بھی لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ اپنی اپنی اس کے اندر حصہ ڈالیں, پارلیمنٹ میں واپس آئیں اور اپنی تمام باتیں اور اعتراضات اور تحفظات وہاں پہ کریں. یاد رکھیے جب ہم سب اکٹھے ہوں گے پارلیمنٹ میں تو پارلیمنٹ کی تقدس بڑھے گا اور کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی باہر سے امپورٹ کر کے لائے. لا سکے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, بہت شکریہ اشرف رصاف صاحب, بہت شکریہ تسنیم قریشی صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.